اللہ علی سیدنا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صلوات پر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 کے بارے میں اور آیت نمبر 40 کے بارے میں آج کچھ عرائض پیش کرنے ہیں۔ اس آیت میں خداوند عالم یہ فرما رہا ہے کہ وہ افراد جو کافر ہو گئے، جنہوں نے خدا کا انکار کر دیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، فقط خدا کا انکار نہیں بلکہ خدا کی نشانیوں کا بھی انکار کر دیا، ان کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور جہنم میں ایسے نہیں کہ 1-2 ماہ کے لیے رہیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جو کافر ہیں، سوال کیا جاتا ہے کہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں وہ جہنم میں کتنا عرصہ رہیں گے؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال نہیں، ہم فیہا خالدون، جب تک جہنم ہے تب تک وہ اس جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں، کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ تو اس آیت سے کچھ پیغامات ہمیں مل رہے ہیں۔ نمبر 1 کہ انسان کا جو کفر ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے انسان، اس کی جگہ جہنم ہے، وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ اور آیت نمبر 40 میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یا بنی اسرائیل، اے فرزندان اسرائیل، اذکروا نعمتی التی، یاد کرو ان نعمتوں کو، انعمت علیکم، جو میں نے آپ پر نازل کی ہیں، وَأَوْفُوا بِعَہْدِي، اور جو وعدہ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے اس کی وفا کریں، اوف بعہدکم، آپ میرے ساتھ اپنے وعدے کی وفا کریں گے، میں آپ کے ساتھ وفا کروں گا۔ تو اس آیت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہوا ہے۔ بنی اسرائیل، جیسے کہ آپ کے علم میں، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اسرا اور ایل، یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، اسرا اور ایل۔ اسرا کہا جاتا ہے بندے کو، عبد کو، اور ایل کہا جاتا ہے خدا کو۔ اسرا کہا جاتا ہے بندے کو، ایل کہا جاتا ہے کس کو؟ خدا کو۔ اس حساب سے اس کی معنی کیا ہوئی اسرائیل کی؟ اسرائیل یعنی خدا کا بندہ، خدا کا عبد۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک تاریخ ہے، جو یہ فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ان کو نجات دلائی تھی، اور ہزار بہانے تھے ان کے پاس جو خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور یہ پورا قصہ جو سامری والا قصہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت کے لیے گئے، پیچھے انہوں نے ایک عجیب و غریب سون کا ایک جانور بنایا سامری نے، اور پھر وہ اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ بہرحال یہ تھا اسرائیل۔ اسرائیل کی معنی کیا ہوئی؟ اسرائیل، اسرا یعنی عبد، ایل یعنی خدا، یعنی اس کی معنی کیا ہو گئی؟ عبد خدا۔ اللہ کا جو پیمان تھا اس آیت میں تھا نا کہ آپ اس پیمان، اس وعدے کو یاد کریں، اس کی وفا کریں۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ اس وعدے میں خدا کی کتاب اور فطری پیغامات سارے ان سے وعدے لیے گئے تھے۔ ان وعدوں میں سے ایک وعدہ امامت کا تھا، لا ینال عہد الظالمین،
کہ یہ مقام امامت جو ہے، یہ امامت کا جو مقام ہے، کبھی بھی ظالموں کو نہیں ملے گا۔ ظالم کبھی بھی امام نہیں بن سکتا، ظالم کبھی بھی امام، ظالم یعنی وہ شخص جو ظلم کرے، جو ظلم کرتا ہو۔ ظلم سے مراد یہ نہیں کہ ہمیشہ اس کے ہاتھ میں خنجر ہو، یہ ظلم نہیں۔ ظلم سے یہ مراد ہے کسی کا بھی کسی طریقے سے بھی حق کھا لے، اس کو ظالم کہا جاتا ہے۔ ظالم سے یہ مراد نہیں کہ ہمیشہ اس کے ہاتھ میں ریفل ہو، پستول ہو، کلہاڑی ہو، خنجر ہو، اس کو ظالم نہیں کہا جاتا کہ کوئی کس کو قتل کرے۔ قتل کرنا یہ ظلم فقط نہیں ہے، ظلم یعنی ہر وہ چیز جو جہاں پر ہونی چاہیے وہ اس کو وہاں سے ہٹا دے، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ ظلم عدل کے مقابلے میں ہے، یعنی اگر یہی انسان اپنے پڑوسیوں کا احترام نہیں کر رہا، ان کا خیال نہیں کر رہا، مذہب تشیع کا خیال نہیں کر رہا، مجالس کا خیال نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، تو سیدھی سی بات ہے یہ کس کے دائرے میں آئے گا؟ یہ ظلم کے دائرے میں آئے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ظالم کبھی بھی امام نہیں بن سکتا۔ تو اس آیت میں اور دوسری روایت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ نے کہا نا آپ اس عہد کو یاد کریں، اس کی وفا کریں، میں آپ کے ساتھ وفا کروں گا۔ اوفِ بعہدکم، میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا؟ وفا کروں گا۔ روایات میں ہے کہ ان عہد اور پیمانوں میں سے ایک عہد نماز تھا۔ ایک عہد کیا تھا؟ ایک جو وعدہ لیا گیا ہے ہم سے، خدا نے جو وعدہ لیا ہے وہ کون سا وعدہ ہے؟ نماز کا، کہ ہم نماز پڑھیں گے۔ بس جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ در واقع جو خدا کے ساتھ اس نے وعدہ کیا تھا عالم الست میں، اس وعدے کی نفی کر رہا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ خدا کے ساتھ یہ بالآخر وہ جو وعدہ اس نے کیا تھا اس وعدے کو پورا نہیں کر رہا۔ اس میں سے ایک وعدہ نماز کا تھا۔ تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے، یہ سبب بنتی ہیں اس کی محبت کی، اس کی اطاعت کی، اور ذکر نعمت واجب ہے۔ نعمت کو یاد کرنا، ذکر کرنا کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الَّتِي، آیت ہے نا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ، جو نعمت میں نے آپ کو دی ہے اس کو ذکر کریں۔ ایسے نہیں کہ آپ کو پیدا کیا، خلق کیا، آپ بالکل بھول جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، قرآن کی صریح آیت ہے یہاں پر، اس کی وفا کرنا ضروری ہے۔ ان وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ اہل بیت کی انسان پیروی کرے گا، اطاعت کرے گا۔ ایک وعدہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے گا، ایک وعدہ یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے گا۔ جو شخص اہل بیت کی پیروی نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، دروا کے وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ خداوند متعال ہمیں ان تمام وعدوں پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔